أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں، آج میں نے قرآن مجید کی 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 278 سے لے کر 281 تک، 78 79 80 81 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 38 کی بالکل آخری آیات میں سے ہیں. آیات ربا میں سے یہ 4 آیتیں آخری آیتیں ہیں. جیسے ہی رکوع بدلتا ہے تو یہ عنوان اور مضمون بھی بدلتا ہے. تو گویا کہ سود پر یہ ہمارا ان آیتوں کے اعتبار سے آخری درس ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 278 کے اندر 278 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ نے بہت ساری نصیحتیں ایمان والوں کو کی اور کہا کہ سود سے رک جاؤ، سود نہ کھایا کرو. سود کھانے والا اصحاب النار آگ والوں میں سے ہوتا ہے. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. اللہ سود کو برباد کرتا ہے، تجارت کو برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے. بہت ساری نصیحتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کی، بہت سارے وعیدیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سنائی. پھر کہتا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ بہت سمجھا رہا ہے تمہیں. سود خوری کرنے والے ان کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بہت سمجھا رہا ہے، لہذا رک جاؤ. اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو. تقوی سارے نیک اعمال کی بھی جڑ ہے اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی جڑ ہے. جس کے پاس تقوی ہوتا ہے اس کے لیے چند نصیحتیں، ایک نصیحت بھی کافی ہو جاتی ہے نیک عمل کرنے کے لیے یا برائیوں سے بچنے کے لیے. تقوی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے.
تقویٰ ہو ایسا ہے جیسے ایک بہت ہی زبردست گاڑی ہو، کار فرض کیجئے کار ہے کوئی، سارے ایکسیسریز اس کے ویل فرنشڈ ہے، ویل فٹڈ ہے، بہت ہی خوبصورت کار ہے، آٹو گیئر اس میں ہے، جیسے جیسے اسپیڈ بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کا گیئر بھی چینج ہو جاتے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز اس کار میں ہے، اے سی والی کار ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے بریک۔ اس کار میں صرف بریک موجود نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کار کی کیا اہمیت ہے جس کے اندر سب کچھ ہے۔ تقویٰ بھی انسان کی زندگی میں بریک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک آدمی ہے خوب نیکیاں کرنے والا ہے، تقویٰ اور اللہ کا ڈر، اپنے رب کے آگے حاضر ہونے کا جواب دہی کا اگر احساس اس میں نہ ہو، اللہ کا تقویٰ اس میں نہ ہو، تو اس کے اعمال میں جو اسپیڈ ہے وہ کچھ کام نہیں آتی۔ اس کی شکل اور حیت اور لباس کی خوبصورتی اس کے کچھ کام نہ آئے گی۔ تقویٰ بریک کی مانند ہے، یہ وقت پر جہاں ضروری ہوتا ہے وہیں لگایا جاتا ہے۔ بریک اس کا مطلب نہیں ہے کہ گاڑی تو سب کچھ اوکے ہے اور ہمیشہ اس کا بریک لگا ہوا ہے، ایسی گاڑی بھی ویسٹ ہے۔ بریک اتنا ہے کہ آگے جاتی ہی نہیں ہے، ایسا بھی تقویٰ کوئی کام کا نہیں۔ تقویٰ وہ ہے جو وقت پر انسان کو جھنجھوڑے اور روکے اور کہے کہ رک جا۔ اللہ کہتا ہے ایسا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر ایسے رکھو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو کچھ بچا ہوا ہے اب اس کے بعد اس سب کو چھوڑ دو۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا دعویٰ اگر کرتے ہو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ سود میں سے بچا ہوا ہے سب چھوڑ دو۔ گویا کہ سود کو اللہ تبارک تعالیٰ جڑ سے کاٹنا چاہتا ہے اور کہتا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے بچے رہو۔ آیت نمبر 278۔ ہم ساتھ ہی ساتھ اس کی تشریح بھی دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، جو حدیثیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی سمجھتے چلتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی آیتیں، اتنی نصیحتیں اللہ نے سمجھائی، اتنی آیتیں نازل کی سود کی مذمت میں، سود خور کی مذمت میں، اور صدقے کی فضیلت میں، تجارت کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی برکت کے تعلق سے اللہ نے اتنی ساری باتیں بتائی، اور ایک ایسا بہترین معاشرہ، بہترین سوسائٹی اللہ تبارک تعالیٰ تشکیل دینا چاہتا ہے جو ہمدردی، محبت سے سرشار ہو۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے سود کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے، صدقے کے تعلق سے، ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ اصل کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں، آج بھی ہو رہی ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں بڈی، سود، اس پر چکر بڈی، سود در سود، قرض کی ادائیگی کی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک رول ایسا بھی ہے کہ جتنا سود بڑھ جائے اگر وہ ایک سال میں ادا نہ کر سکے وہ تو سارا سود پرنسپل اماؤنٹ میں، اصل مال میں ملا دیا جاتا اور سمجھا جاتا کہ اب یہ اصل مال ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کسی نے 1000 روپئے دیے اور کہا کہ 10% اس پر سود ہے، تو گویا کہ 1100 روپئے، کہا کہ 10 مہینے میں تمہیں لوٹانا ہے، اگر نہیں لوٹا ہے تو 100 کے 10,000، 10,100، 10 مہینے کے بعد یہ اصل اماؤنٹ ہوگی، یہ اصل پرنسپل اماؤنٹ ہوگی۔ ہم نے تم کو دیے ایک سال کے بعد یا 10 مہینے کے بعد کتنے؟ 10,000 اور 1000، 11,000 ہم نے تم کو دی۔ اس کو کہتے ہیں سود اصل میں اس طرح مل جاتا ہے کہ وہ خود اصل بن جاتا ہے۔
یہ بڑا گھناؤنا معاشرے کو برباد کرنے والا طریقہ تھا. یہی زمانہ جاہلیت میں ہوتا بھی تھا. سود در سود لیا جاتا اور اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا. جو اصل رقم ہے وہ ہر سال ہر مدت کی ادائیگی پر جو اس کی مدت ہوتی تھی ادائیگی کی, اس پر وہ بڑھتا جاتا. جس سے وہ جو تھوڑی اماؤنٹ تھی, جو اصل اماؤنٹ, وہ رقم بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ بن جاتی. تھوڑی اماؤنٹ تھی اصل, وہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں وہ بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر جاتی اور اس کی ادائیگی ہی ناممکن ہو جاتی. ایک مفلس, نادار, محتاج شخص کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی. اس کے برعکس یہ تھا زمانے جاہلیت کا قصہ اور حال. ان آیات کے, ان بہترین احسان کرنے والی آیاتوں کے نازل ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت کا یہ حال تھا. اب اس کے برعکس جب یہ آیتیں نازل ہوئی, اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف اس امت محمدیہ پر بلکہ ساری انسانیت پر ان آیات کا نزول کر کے یہ احسان کیا کہ اس کے برعکس ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست اگر ہو تو اس سے اپنا سود لینا تو دور کی بات. اگر کوئی تنگ دست ہو, اللہ نے کیا حکم دیا, انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گی آگے, اس سے سود لینا تو دور کی بات, اگر قرض بھی بالکل ہی معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیا کہا اللہ نے, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, صدقہ دیا کرو, معاف کر دیا کرو. اگر جو قرض ہے اصل وہی معاف کر دو یہ بہت بہتر ہے. اس کو وسعت دو, آسانی دو, ڈھیل دو, وقت دو. اس کا اور اس پر آسانی کیا کرو, اگر دے ہی نہ سکے تو اس کو وہ قرض ہی معاف کر دو. یہ اللہ کے احکامات تھے, یہ شریعت کے احکامات تھے جو نازل ہوئے اس انسانیت کے لیے. احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے آگے رکھوں گا جس میں قرض دار جو ہوتا ہے اگر وہ قرض ادا نہ کر سکے تو اس کے ساتھ کس طرح نرمی برتی جائے, کس طرح اس کو سہولت دی جائے, اور اگر بالکل ہی نہ دے سکے تو معاف کرنے کی جو فضائل اور احادیث آئی ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہیں. اس میں چند احادیث میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے آگے رکھوں گا. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. زمانے جاہلیت کے نظام میں جو آج بھی پایا جاتا ہے اور اکثریت ہے, اسے اللہ نے کہا بھی کہ اگر خباثت, گندگی اگر کثرت سے پائی جائے تو اس کا حق ہونا, صحیح ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے. اس بات کی دلیل نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں سودی کاروبار, سودی نظام اگر رائج ہے, اس سے سودی کاروبار حق ہے, صحیح ہے, یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں نظام میں, ایک اسلامک نظام بہترین معاشرہ تشکیل دینے کا وعدہ کرتا ہے اور ایک سودی نظام جو پوری طرح معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر ڈالتا ہے. دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں. ایک سراسر ظلم, سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام, سودی کاروبار سنگ دلی سے, ظلم پر اور خود غرضی پر مبنی ہے نظام, اور دوسرا ہمدردی, تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام. غور کر سکتے ہیں آپ, یہ صرف اور صرف اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, صرف اور صرف مسلمانوں کے معاشرے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر مسلمان اس کی اہمیت اور افادیت سمجھے, ایک دوسرے کو سہارا دینے کا جو سسٹم ہے یہ مسلمانوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے, دے دے, اور ایک مدت طے کرے کہ اتنے دن کے بعد دینا چاہیے. وہ نہیں دیتا ہے, اس سے پوچھا جائے کیوں نہیں دے پا رہا ہے, اس کے پاس کوئی واقعی عذر ہے, تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے, دھوکہ نہیں دے رہا ہے, اس کو وسعت دی جائے, اس کو ڈھیل دی جائے, پھر بھی نہیں دے پا رہا ہے. 10,000 کے 10,000 پورے
زبردست سہارا دینا ہوا کسی کو، جو بیچارہ خود کا پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال رہا ہے، اگر اس کے سر پر قرض کے 10,000 روپے بھی ہوں تو اس کی زندگی دوہرا ٹینشن لے کر گزرتی ہوتی ہے. اگر اس کا 10,000 کا ٹینشن کم ہو جائے تو وہی آدھی روٹی بڑے سکون سے کھائے گا، اور سکون سے کھائے گا. اس کی زندگی کا بڑا خوشی کا دن ہوگا وہ، جس دن اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ 10,000 مجھے ادا نہیں کرنا ہے، معاف کر دیے گئے، یا پوری زندگی بھر کی سہولت دی گئی ہے، کبھی بھی تو بہت اطمینان ہو جاتا ہے. اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی ہی سوسائٹی میں چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ سہارا دینے والا نظام قائم ہوتا ہے، ہمدردی کا، تعاون کا، مدد کا اور سہارا دینے کا سسٹم. اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں میں بھی اتنی بہترین آیتیں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی نیتیں نہیں پائی جاتی ہیں. دیکھا نہیں جاتا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. اگر مسلمان خود اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی کو نہ اپنائے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اتنا بہترین نظام اگر مسلمان اس کو نہ اپنائے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اور جس رب کائنات نے احکامات اور بہترین رحمتیں نازل کی اس پر کیا الزام ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے تو سب کچھ دیا، پھر بھی ان کو اختیار نہیں کیا جا رہا ہے. نہ اسلام کا قصور ہے، نہ اللہ کی ذات پر کوئی الزام ہے. کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ سکے اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکے. اسلام کی اہمیت کو اگر سمجھ جائے، اس کی افادیت کو سمجھ جائے، اس کی فائدہ مند چیزوں کو سمجھ جائے، اس کی حکمتوں کو اگر سمجھ جائے اور اس کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارے، اپنی زندگی استوار کرے، واقعی اس سے بہترین قوم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فلاح پانے والی اور کوئی قوم نہ ہو. لیکن یہ سب کچھ، اتنا قیمتی سرمایہ، اتنا بہترین دین اس مسلمان کے پاس ہونے کے باوجود بھی اس سے مستفیض نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی دین کی اہمیت کو سمجھا نہیں. یہ ہے کس تعلق سے کہ اللہ نے کہا ذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ربا کے سارے سسٹم چھوڑ دو، ربا کا سارا سودی کاروبار، ربا سے جڑا ہوا سب کچھ چھوڑ دو. اگر تم مومن ہو، ایمان اگر لاتے ہو اللہ کی ذات پر تو اس کو جڑ سے کاٹ دو. اس کے بعد اگر اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم پھر بھی ایسا نہ کر سکو، سود سے نہ بچ سکو، سودی کاروبار سے بچ نہ سکو، فَاعْذَرُوا، تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے، تم خود یہ کام نہ کر کے، یعنی سود سے نہ بچ کر اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہو، جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہو کہ اے اللہ، اے رسول آ جاؤ، ہم تمہاری اطاعت اور اتباع اور تابعداری نہیں کریں گے، ہم تم سے جنگ کرنے کو تیار. اللہ کہتا ہے تم برباد ہو گئے، تمہاری ہستم نیست بننے والی ہے. جو سودی کاروبار میں ملوث ہو، کسی بھی اینگل سے انٹرسٹ سود میں ملوث ہو، کسی بھی اینگل سے، 1% 2% کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ لو اس کی زندگی برباد ہوگی، کیونکہ وہ براہ راست اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، جنگ کا اعلان کر کے دعوت دے رہا ہے اپنے آپ کو بربادی کے لیے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تم ایسا نہیں بچ سکتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے دیکھو اتنی سخت وعید دینے کے بعد بھی وہ رؤوف، وہ بڑی محبت کرنے والا، پھر بھی ایک رحمت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ
توبہ کر لو، اگر تم اس سے بچ جاؤ، اگر تم اس سے رک جاؤ، ان کاموں کو اگر چھوڑ دو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑنے کو۔ ایک ہے استغفار جس میں بندہ مغفرت مانگتا ہے، اور ایک ہے توبہ جس میں ایک شرط بڑھ کر ہوتی ہے۔ جو استغفار میں شرائط ہے اس میں ایک شرط بڑھ کر توبہ میں، وہ ہے کام کو چھوڑ دینا۔ گناہوں میں انسان گناہ کے راستے پر چلتا ہوا آگے تک نکل جاتا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ پلٹ کر جو واپس آتا ہے، تابا یتوبو کے معنی پلٹ کر آنے کے، تو یہ پلٹ کر اپنی جگہ پر آتا ہے، سیدھی راہ پر آتا ہے، یعنی کہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس پر وہ چلتا ہوتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم اس راستے کو چھوڑ دو تو اللہ نے کہا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارا اصل مال تمہارا ہے، تمہارا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تمہاری ہے۔ اگر تم نے 50 لوگوں کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں، اور سودی کاروبار کے حساب سے 10 کروڑ آنے والے تھے، تو اللہ کہتا ہے تم سودی کاروبار سے رک جاؤ، اور نہیں رکتے تو اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ، تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اگر تم رک جاؤ، توبہ کرو، تو تمہارے 1 کروڑ کہیں نہیں ڈوبیں گے، تمہارے 1 کروڑ کہیں لاس نہیں ہوں گے، بالکل کہیں لاس نہیں ہوں گے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا جو 1 کروڑ ہے وہ تم کو مل جائے گا، اس کو حاصل کرو، اس کو لو، تمہارا نقصان نہ کرو۔ اس سے اللہ کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کیا جائے تم پر، نہ تم ظلم کرو کسی پر۔ تم سودی نظام میں رہ کر کسی پر ظلم نہ کرو، اور اگر سودی کاروبار چھوڑ دو تو اپنا بھی پورا مال چھوڑ کر اپنے ہاتھ پر بھی ظلم نہ کرو، اپنا اصل مال لے لو تاکہ نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ کسی اور پر ظلم کیا جائے۔ آیت نمبر 279۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو اس سے پہلے میں نے درس میں سنایا تھا، سیرت نبوی کا وہ بہترین گوشہ کہ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں فتح مکہ عمرانی کے ساتھ، سارے لوگ ہیبت سے کانپ رہے ہیں کہ اب یہ نبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہم نے تو اس پر اور اس کے ساتھیوں پر خوب ظلم کیا ہے، اب یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا اور کیا بدلہ لے گا۔ ایسے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوری طرح معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت یہ بات بھی میں نے آپ کے آگے اس سے پہلے رکھی تھی، آج پھر رکھ رہا ہوں، سنن ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا لوگوں سن لو، وَإِن كُلِّ الرِّبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے پہلے کے زمانے جاہلیت کے جتنے بھی سود تھے، سودی کاروبار تھے، آج وہ میرے پیروں تلے رون دیے گئے، میں نے اسے برباد کر دیا، میں نے مٹا دیا، اب کوئی سود لے نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے سودی کاروبار کر رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کوئی لے نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دارالمملکت اب اچھے سے قائم ہو گئی ہے۔ دارالمملکت کی بڑی اہمیت ہے، وہ مملکت، وہ حکومت جہاں اسلامی احکامات نافذ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سب کہتے ہیں آج کے بعد کوئی سودی کاروبار نہیں، میں نے سارے سود اور سودی نظام کو اپنے پیروں تلے رون دیا، برباد کر دیا۔ لکم رؤوس اموالکم، تمہارے لیے تمہارا اصل اماؤنٹ ہے۔ آپ سب یہی آیت پڑھ رہے ہیں جو اس جگہ پر ہے، آیت نمبر 279۔ لکم رؤوس اموالکم، تمہارے سودی کاروبار جو تم نے اصل جو مال دیا تھا قرض کے طور پر، مدد کے طور پر، جس اینگل سے بھی ہو، وہ تمہارا ہے، اس کو لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم کسی پر ظلم کرو۔ سنن ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث، یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی آیت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی سنایا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار میرے آنے کے بعد، ان احکامات کے آنے کے بعد، میرا اعلان کرنے کے بعد میں نے سب کو ختم کر دیا۔ اب مسلمان امت سودی کاروبار میں ملوث ہے،
آج بھی پوچھتی ہے ایسا رہا تو کیا کرنا, ویسا رہا تو کیا کرنا. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کبھی عجیب و غریب فتوے بھی مل جاتے ہیں لوگوں کو, پتہ ہے, بڑے عجیب و غریب. اب دیکھیے صاحب, ایک صاحب ہیں اپنے 4 اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, لاکھوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہر سال کم سے کم 50 سے 60 ہزار 1 لاکھ کے قریب سود آتا ہے. ہر سال 50,000 سے 1 لاکھ کے قریب صرف انٹرسٹ جمع ہوتا ہے. آپ پوچھتے ہیں اچھے سے نرم میٹھے مفتی صاحب سے کہ مولانا مفتی صاحب کیا کرنا چاہیے, اتنا کیش بہت بڑی دکھ رہی ہے نا, اماؤنٹ بہت بڑی ہے, کیا کرنا چاہیے اس کو, مطلب یہ تو سود ہے مگر کیش بھی 50,000 یا پھر 1 لاکھ تک ہے. اس طرح سوالات کرتے ہیں کہ سامنے والا جواب دے بھی تو کیسے دے. اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت دے, بالخصوص اللہ تعالیٰ رہبری کرے اس امت کے علماء اور مفتیان کرام کی. غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, مسائل میں غلطیاں ہونے کی بھی امکانات ہیں بحیثیت انسان. لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیے کہ جو سودی جو پیسہ ہوتا ہے نا, سودی انٹرسٹ والا, اس کو جو ہے مسجد میں نہیں لگانا, اپنے گھر میں بھی نہیں لگانا, کسی کی مدد نہیں کرنا, مگر باتھ روم سنڈاس روم میں لگا سکتے کیونکہ وہ غلط کی جگہ ہے. تو مسجد کا سنڈاس روم باتھ روم بنا سکتے ہیں اور گھر کا سنڈاس روم اور باتھ روم بنا سکتے ہیں. میں نے کہا کیسے ہوا, کیسے ممکن ہوا؟ ارے اللہ کے بندے, تیرے گھر کا سنڈاس روم اور باتھ روم مسجد کے سنڈاس روم اور باتھ روم کے مقابلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اتنا افضل ہے, وہ مسجد کا ہے. وہ مسجد کا سنڈاس روم اور باتھ روم تیرے گھر جیسا نہیں ہے, وہاں پر بھی حرام کا پیسہ نہیں لگ سکتا, لگے گا تو حلال کا لگے گا, کیونکہ اللہ کے گھر کا باتھ روم ہے, وہاں پہ حلال کا پیسہ لگے گا. تو لوگ اب دیکھیے, اس سے پہلے میں نے ہیلے اور بہانے کے تعلق سے کئی حدیث آپ کہہ کے رکھی کہ یہودی اور عیسائیوں نے ہیلے اور بہانے اختیار کیے. اللہ نے کہا چربی حرام, تو کیا کیا؟ چربی کھانا حرام ہے, چربی کو پگھلایا, اس کو بیچا, اور اس سے جو پیسے آئے, پیسے قیمت کھائی اس کی. آپ سن نے کہا لعن اللہ الیہود, اللہ لعنت کر یہودیوں پر, کیونکہ ہیلا اور بہانا. اب سودی پیسہ, انٹرسٹ والا پیسہ نہیں کھانے کا تو ہاتھ گھما کے کھانے کا, اپنے ہی گھر کے باتھ روم لیٹرین کے اچھے قیمتی ٹائلز لا کے ڈالنے کا. گندی جگہ ہے. استغفراللہ, فتویٰ دیا کس نے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے رک جاؤ, بچ جاؤ. کیا تم اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ اس کا رسول تو اس سے منع کرتے اور کہتے ہیں کہ اس سے رک جاؤ, نہ تم دوسروں پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے. اسی طرح اگر ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھیں, اس تعلق سے ہے کہ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, شریعت اسلامیہ دارالمملکت میں رہتا ہے, وہ سودی کاروبار میں ملوث ہے, تو ایسے شخص کے تعلق سے کیا کیا جائے؟ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قول موجود ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فمن كان مقيما على الربا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, غور سے سنیں, یہ روایت آپ کے آگے اس لیے رکھ رہا ہوں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر دارالمملکت ہو, اسلامی شریعت جہاں نافذ ہے, اسلامی حکومت جہاں نافذ ہے, وہاں پر کیا ہوتا ہے سود خور کے ساتھ, سودی کاروبار جو ملوث ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق. کون؟ ابن عباس مفسر قرآن. کیا کہتے ہیں؟ فمن کان مقیما علی الربا, اگر کوئی سود پر اور سودی کاروبار پر ہی قائم رہے, اس کو نہ چھوڑے, لا ينزع عنہ فحق, اس سے دور نہ رہے, اس کو سمجھانے کے بعد بھی وہ نزاع پیدا کرے, جھگڑا کرے, یا پھر اس کام کو نہ چھوڑے, علی الامام المسلمین, تو مسلمانوں کے امام, خلیفہ,
امیر حاکم کی یہ ذمہ داری ہے ان یستتیبہ کہ اس سے توبہ کروائے اس کام سے، جبرن کیا کرائے؟ وہاں کی حکومت کے ذریعے سے توبہ کروائے۔ فَإِن نَازَعَ پھر بھی اگر وہ اس کو نہ چھوڑے، پھر بھی اسی پر قائم رہے، پھر بھی جھگڑا و فساد کرے اور اپنے سودی کاروبار کو حلال جائز بتلانے کی کوشش کرے، وَإِلَّا ضَرَبَ عُنُقِهِ تو اسی گردن مار دی جائے۔ سودی کاروبار اتنا ڈینجر، اتنا نقصان دہ کہ اگر دارالمملکت ہو، حکومت ہو اسلام کی، اگر کوئی پھر بھی اپنی ضد پر آئے اور توبہ نہ کرے، نہ چھوڑے، تو اسی گردن مارنے کا حکم۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کی ڈیرنگ رکھتا ہو، اس کی گردن کیوں نہ ماری جائے؟ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کی ڈیرنگ رکھتا ہو، اس کی گردن کیوں نہ ماری جائے؟ تو اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم سودی کاروبار سے باز نہ آئے تو تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اگر تم اس کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، تو تمہارا مال، اصل مال تمہارا ہے، نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کسی کا ظلم ہو۔ آیت نمبر 279، آیت نمبر 280 میں اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ واقعی جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے تو واقعی بڑی ہی بہترین آیت ہے۔ کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، عسرتن عین یعنی تکلیف والا، تنگی والا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر کوئی تنگی والا ہو، ایک ہے عسرہ عین کے ساتھ اور ایک ہے یسرا یا کے ساتھ، دونوں کا معنی اپوزٹ ہے۔ یسرا یعنی آسان، عسرہ یعنی تنگی، مشکل۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر کوئی قرضہ تو لیا مگر تنگی میں ہے، اگر تم کسی کو تنگدست پاؤ، تنگی والا پاؤ، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو اس کو سہولت دو اس کی آسانی تک، جب تک کہ وہ ادا نہ کر سکے تب تک اس کو سہولت دو۔ جیسا قرض کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی، 6 مہینے کے بعد تم یہ پیسے لوٹا دو گی، 6 مہینے تک اس کے پاس سہولت ہے۔ وہ 6 مہینے کے بعد لوٹا نہیں پاتا ہے اور واقعی تنگ دست ہے، تنگی والا ہے، محتاج ہے، دے نہیں سک رہا ہے، تو اس کی مدت کو بڑھایا جائے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے اور 2 مہینے، پھر بھی نہیں دے پا رہا، چلو اور 4 مہینے لے لو، مدت ڈبل کر دی گئی۔ اللہ خود حکم دیتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر کوئی تنگی والا ہو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو اس کو سہولت دو، وسعت دو، آسانی کرو اس کے دینے تک، اس کی آسانی تک آسانی کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تم صدقہ ہی کر دو خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ سامنے دے ہی نہیں پا رہا ہے، واقعی تم نے جو دیا اماؤنٹ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ سامنے دے ہی نہیں پا رہا ہے، اللہ کہتا ہے تم اگر دے ہی ڈالو اس کو، پورا صدقہ ہی کر دو، معاف ہی کر دو، خیر لکم تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھو۔ اب تو سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ اتنے فضائل ہم نے صدقے و خیرات پر سن لیے، انفاق فی سبیل اللہ پر اتنی آیتیں، اتنے احادیث ہم نے سن لیے کہ واقعی اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیا فضیلت ہے معاف کر دینے کی، کیا فضیلت ہے صدقہ و خیرات کرنے کی۔ ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بہت ساری آیتیں احادیث رکھا میں نے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیوی کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔
بھی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر ہی ثواب ملے گا. کیونکہ ہمارا جو عمل ہے، عمل کی نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو ایک بندہ جب کسی کی مدد کرے گا یہ سوچ کر کرے گا کہ میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں. ہاں، میرا پیسہ کبھی کہیں نہیں جانا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں تھوڑا سا بیوقوفی بھی کرتے ہیں. اسلام اچھائی سکھاتا ہے، بیوقوفی نہیں. کیا سکھاتا ہے اسلام؟ اسلام انصاف سکھاتا ہے، بیوقوفی نہیں. انصاف کیسے؟ اگر تم نے کسی کو 10,000 روپے دیے ہیں، اب اپنے پیسے مانگنے کو اپنے کو شرم آتی، اسلام کہتا نہیں، غلط. وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا اصل مال تمہارا ہے. اگر تم نہیں لیتے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے. تم بیوقوف نہ بنو. جتنی مدت ہے اس مدت میں اس سے پوچھو بھائی میرے پیسوں کا کیا ہوا، پوچھو اس سے، تو تمہارا مال ہے. جان دو وہ شرمندہ ہوگا. ارے شرمندہ اس کو ہونا ہے کیونکہ تم سے پیسے لیا اس نے، تم کو نہیں. لوگ نہیں پوچھتے بھی نہیں. اس کے بعد اور مدت بڑھ رہی ہے، سامنے والا دے رہا نہیں، پوچھ رہے بھی نہیں. ایک آدھ بار کہیں پوچھ رہے، ارے دے رہا نا صاحب، ارے کہ جا رہا کیا میں دیتا نا، اور شرمندہ ہو جاتے. یہ بعض مسلمانوں کی ہے یہ خصلت، اس لیے آپ کہہ کر رکھ رہا ہوں مثال کے طور پر. یہ بیوقوفیاں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا، یاد رکھیے. یہ اچھائی کا نام نہیں ہے، بیوقوفی کا نام ہے. ایک آدھ آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو چلو ٹھیک ہے. جتنے لوگ پیسے لے کے جا رہے سب چونا لگاتے ہیں اس کو، سب چونے. یہ بیوقوف مسلمان ہے، عقل مند نہیں ہے. مانگنے کو بھی شرم آتی ہے، اور جب دیتے نہیں ہے سالوں سال گزر جاتے ہیں، جب یہ خود تنگ دست ہو جاتا ہے، ہاتھ اس کے تنگ ہو جاتے ہیں، تو کیسے مانگے؟ میں تو سیٹ آدمی یہاں پر کیسے مانگوں گا ان سے پیسے؟ حالانکہ خود محتاج ہو گیا، بھیک منگا ہو گیا، کھانے کو ترس رہا، وہ سیٹ آدمی. رسی جل جاتی ہے مگر بل نہیں جاتا. یہ حالت ہو جاتی ہے خود کی بیوقوفی کی وجہ سے. وہ اور سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے انسان ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، تم نے 10,000 کسی کی ہیلپ کی ہے، پہلے نیت کر لو، نہیں ملیں گے، دے دو، تم دے دو. پھر تمہارا مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، دے دو. اس کو مدت تو اس مدت میں دینا ہے تمہیں. اگر اس مدت کے اندر دے دے بہت اچھی بات ہے. اس مدت پر پوچھو اس سے کہ بھائی کب تک دے رہے ہو، کیونکہ تمہارا مال، اصل مال اس کے پاس ہے. اگر وہ اس مدت پر بولے کہ بھائی میں مجبور ہوں، کچھ حالات ہیں میں نہیں دے پا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سہولت تک اس کو مدت دو. یہ احسانات میں سے. پھر بہت بار سہولت دی گئی، اب سامنے والا گھما رہا ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم کھانے لگاؤ. تو اللہ قسم کھا اور بتلا کہ کیا تو واقعی مجبور ہے، دے نہیں پا رہا ہے، جبکہ دوسرے پیسے ہزاروں ادھر ادھر اڑا رہا ہے، اور جب قرضہ دینے کی باری ہے صاحب بہت محتاج ہوں صاحب، پیسے نہیں ہے، کیا کریں، رو رہا ہے. اللہ قسم کھانے لگاؤ. اللہ قسم کھا کر کہے تو محتاج ہے، نہیں دے سکتا، اور واقعی قسم کھا لے اور حقیقت میں محتاج ہے، اور سہولت دو، اور سہولت دو. پھر بھی اگر نہیں دے پا رہے کہہ دو کہ چلو میں نے معاف کر دیا، جب زندگی میں جب آئے تب دے دینا. نظرۃ الی میسرہ کہتے ہیں اس کو. خوب سہولت دو جب تک کہ وہ ادا نہ کرے، خوب سہولت. یا وان تصدقوا، اگر اس کو صدقہ ہی کر دو. 10,000 روپے میں نے صدقہ و خیرات میں 10,000 کی اماؤنٹ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بڑی بھی نظر آئے اور دل پہ بوجھ بھی لگے، اس لیے 10,000 کی قیمت میں لگا رہا ہوں کہ دے ڈالو بالکل اللہ کے نام میں صدقہ و خیرات، میں نے معاف کر دیا، صدقہ کر دیا. یہ بہترین نظام اسلام سکھاتا ہے، بے وقوف بھی نہیں سکھاتا. یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ سہولت دو، اگر نہ دے پائے تو معاف کرو. اب اس وجہ سے رکنا بھی نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے سے جان دو بھائی. ایک تو دو، دینے کے بعد پیسے کب ملنے والے وہ بھی نہیں معلوم. مدت رکھنے کے بعد سامنے والا اگر نہ دے سکا تو پھر آخر میں بولا جا رہا ہے کہ معافی کر دو. مطلب پیسے تو ڈوبنے والے ہیں، اس لیے دو ہی مت. 10 میں سے 2 لوگوں کو دیں گے، 8 لوگوں کو اچھے سے پرکھیں گے. نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہم جو مدد کر رہے ہیں، ہم جو قرض دے رہے ہیں، ہم جو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کہتا ہے یوفی الیکم، جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں پورا کا پورا لوٹایا جائے گا. نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو. نیت کیا ہو؟ اللہ کی خوشنودی ہو. تم دے دو، مدد کرو، تم سے ہو سکتا تو ضرور کرو.
نہ دے سکے سہولت دو، پھر بھی نہ دے سکے معاف کر دو، زندگی بھر کی مدت دے دو یا معاف کرو. نظرۃ الی میسرہ. اللہ کہتا ہے احادیث مبارکہ میں بہت سارے احادیث ہیں. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحابی رسول. وہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ. مثلہ صدقہ. اگر کوئی شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے، سہولت دے، تو فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صدقہ. جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اتنا ہر روز ایک ایک دن کے بدلے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث اس بات پر ابھارنے کے لیے، اس بات پر ترغیب دینے کے لیے کہ قرضہ دو اگر، اور اس کے بعد سامنے والا نہیں دے سک رہا ہے، اس کو سہولت دو، تو جتنا سہولت دیں گے ایک ایک دن کے بدلے اتنے پیسے صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. دیکھو نیکیاں کمانے کے بہت راستے ہیں. ایک نیت چاہیے، دوسرا علم چاہیے. صرف نیت ہے تو جہالت سے بدعتوں میں مبتلا ہو جائے گا. صرف علم ہے، نیت نہیں ہے تو کبھی عمل ہی نہیں کر سکے گا. صحیح نیت بھی چاہیے، صحیح علم بھی چاہیے. دو چیزیں درکار ہے ثواب کمانے کے لیے. اسی طرح ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، طبرانی کی صحیح سند والی حدیث. اس حدیث کے یہ حدیث اس طرح ہے کہ من سرہ ان یذلہ اللہ یوما لا ذل الا ذلہ فلیسر علی معسر او لیضع عنہ. طبرانی کی حدیث. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی تنگ دست کو، قرض دار کو اگر سہولت دے، اس کے ساتھ آسانی اگر برتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس وقت جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا. فَلْيُيَسِّرُ عَلَى مُعْسِرٍ. کس بات پر؟ اللہ بھی اس کے ساتھ سہولت کرے گا، اللہ اس کے ساتھ آسانی کرے گا اور اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا، کیونکہ اس نے تنگ دست کو آسانی کی یا پھر بالکل ہی معاف کر دیا. طبرانی کی صحیح سند والی حدیث. کیا معلوم ہوا؟ طبرانی صحیح مسلم وغیرہ میں بھی اس کے الفاظ ہیں. معلوم ہوا کہ 7 اشخاص جہاں عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک اور شخص ہوگا عرش کے سائے میں جو تنگ دست کو، قرض دار کو سہولت دینے والا ہے یا پھر معاف کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مسند احمد کی. اس حدیث کا راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سنا، من نفس عن غریمہ او محا عن کان فی ظل العرش یوم القیامہ. مسند احمد کی حدیث. صحیح مسلم میں بھی اس کے کچھ الفاظ آئے ہیں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من نفس عن غریمہ، جو نرمی کا معاملہ کرے کسی قرض دار کے ساتھ، جس کو قرض دیا ہے اس کے ساتھ اگر نرمی کا معاملہ کرے، کان فی ظل العرش یوم القیامہ، تو وہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. مسند احمد اور صحیح مسلم میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سہولت دینے سے اور قرض دار کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتنے سے یا پھر اس کے ساتھ صدقہ و خیرات والا معاملہ برتنے سے، احسان معاملہ برتنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا. آئیے اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث، بہت سی حدیث کتابوں میں آئی ہے. میں صحیح بخاری کے عربی متن آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث. اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعته یقول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سنا اس طرح کہتے ہوئے ان رجل کان فی من کان قبلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تم سے پہلے کی امتوں میں سے، کیا کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، ایک شخص تھا تم سے پہلے کی امتوں میں سے اتاہ الملک لیقبض روحہ، اس کے پاس فرشتہ آیا، اس کے پاس ایک فرشتہ آیا، ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح قبض کر دے، تاکہ اس کی روح نکال لے، لیقبض روحہ فقیل لہ، اس سے پوچھا گیا، فرشتہ پوچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا، بہرحال اس سے پوچھا گیا، فقیل لہ حل عملت من خیر، کیا کوئی اچھا کام کیے ہو اپنی زندگی میں؟ غور سے سنیں اس حدیث کو، کیا کہا؟ کیا کوئی اچھا کام کیے ہو اپنی زندگی میں؟ کوئی عمل خیر ہے تمہارے پاس؟ کوئی نیک عمل ہے تمہارے پاس؟ قال ما اعلم، کیا کہا اس نے؟ میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کوئی نیک عمل ہے، میں نے نہیں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کوئی نیک عمل ہے، میں نے نیک عمل کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے، نہیں کیا ہے میں، گویا کہ نہیں کی طرف اشارہ ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ قیل لہ، پھر اس سے کہا گیا انظر، اچھے سے دیکھو، اچھے سے پوری زندگی پر اپنی نظر دوڑو۔ پھر اس نے کہا قال ما اعلم شیئا، میں کوئی چیز اپنی زندگی میں دیکھتا نہیں جو میں نے اچھا کیا ہو، میں نے پوری زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہو مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ ما اعلم شیئا، کوئی چیز میں نے اچھا کام نہیں کیا ہوا، مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی جو میں نے کیا ہو، غیر سوائے اس کے کہ انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، میں ایک تاجر آدمی تھا، غور سے سنیں جو لوگ تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ان کے لیے، کہتے ہیں سوائے اس کے کہ میں ایک تاجر آدمی تھا، لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا، دیکھو ہاں غور سے دیکھو، لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا، تجارتی کاروبار، تجارتی معاملات تھے ہمارے دنیا میں، وَأُجَازِهِمْ فَأُنذِرُ الْمُوسِرَ وَتَجَاوِزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، یہ جو تجارتی جو معاملہ ہمارا ہوتا تھا اس میں ادھار سدھار ہو جاتا تھا، جو مجھ سے ادھار لے لیتا تھا مالدار ہوتا، اگر نہیں دیتا تو وسعت دیتا، سہولت دیتا، تنگ دست اگر ہوتا تو اور زیادہ وسعت دیتا یا پھر اس کو معافی کر دیتا، صرف تاجر آدمی تھا، تجارت کے معاملات میں بس اتنا میں نے کیا کہ جو قرض مجھ سے لیتا، ادھاری میں مال مجھ سے اٹھاتا، اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ برتتا، اگر نہیں دے پا رہا ہے تو کیونکہ ہر ایک کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کو اسٹینڈ اپ ہونا پڑتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں بہت مدد لگتی تب جا کے ایک آدمی اوپر چڑھتا ہے۔ میں بار بار ذہن میں آ رہی مگر مثال یا یہ اس طرح اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر کیا کریں، حقیقت ہے الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ ہونے کے باوجود بھی ہم میں یہ تعاون اور ہمدردی اور احسان کا جذبہ نظر نہیں آتا، مگر جو کچھی لوگ جو ہوتے ہیں جو بزنس میں ہیں یا جو بعض شیعہ حضرات ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اگر ان کے اندر کا بھوری لوگوں ان کے اندر ایک آدمی اگر بزنس کرنا چاہو تو 10 بزنس مین اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب تک کہ اس کا بزنس پوری طرح سیٹل نہ ہو جائے، چاہے خود کا نقصان کی نہ ہو مگر اس کو کیونکہ اس کو معاشرے میں گرنے نہیں دیتے، اس لیے ہر ایک آدمی ان کے اندر بزنس مین ہے اور پرفیکٹ بزنس مین ہے، پرفیکٹ فیل نہیں ہوتے، یہ سپورٹ اتنا ملتا ہے۔ مثال اس کے تعلق سے ایسا کوئی تقابلی نظریہ پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کریں حقیقت ہے یہ بات مسلمانوں نہیں پائی جاتی، یہ الٹ مسلمانوں میں اہل السنہ والجماعہ کے مسلمانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے بزنس میں تو اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، نہیں چڑھنا اوپر، میرے سے آگے تو جانا ہی نہیں،
معاملہ الٹا ہے. دیکھیے جو آدمی بھی کمائے گا اپنی تقدیر سے کمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس کو سپورٹ کرانا چاہتا تو تم سے کرائے, تم کو ثواب دے. نہیں تمہاری نیت صحیح نہیں, اللہ تم کو بازو نکالے گا. کسی سے بھی سپورٹ کرائے گا, اس کو اوپر چڑھائے گا. اللہ جو چاہے کرے گا, اللہ کو روک نہیں سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. تو کیا کہا اس نے, میں اپنی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں دیکھتا ہوں, کوئی خیر کا عمل نہیں دیکھتا ہوں, سوائے اس کے کہ میں تاجر آدمی تھا, ادار چلتا رہتا تھا. جب مجھ سے ادار لیتا اس کو میں سہولت دیتا یا پھر معافی کر دیتا. کیا ہے حدیث کے آخری الفاظ, فَدْخُلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ, اللہ نے اس کو کیا کہا, کیا کیا, جنت میں داخل کر دیا. اس ایک عمل کی وجہ سے, اس ایک عمل کی وجہ سے. کتنا اہم عمل ہے, کسی کے ساتھ نرمی کا, بہترین معاملات کا اختیار کرنا کتنا بڑا عمل ہے. یہ انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے. مگر یاد رکھیں, شیطان یہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ ایک چیز کھیلتا ہے. بار بار اس کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں. جتنی زیادہ حدیث اس فضیلت میں ہے کہ قرض دار کو سہولت دی جائے یا پھر معاف کر دیا جائے, وہیں پر جہاں یہ حدیث ہے شیطان ہمارے ساتھ ایک چال چلتا ہے, اور وہ ہے قرض دینے والے کو بیوقوف بنا دیتا ہے. 10 لوگوں کو پیسے دے کر بیٹھ جاتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے, لکھتا بھی نہیں, حساب کتاب بھی نہیں رکھتا ہے. جبکہ صحابہ کا معاملہ ایسا ہے, صحابہ کسی کو ادھار دیتے تو لکھتے تھے, پوری ڈائری اپنے ساتھ رکھتے تھے. جہاں کلیکشن کے لیے جاتے تو بولتے تھے بھائی یہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے, دو پیسے مانگتے تھے. مگر شیطان ہمارے ساتھ کیا چال چلتا ہے, ہمیں بہت زیادہ اچھا بنا دیتا ہے, بہت زیادہ میٹھا بنا دیتا ہے. دے ڈالتے ہیں, بھول جاتے ہیں, منگنے کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے, اپنا خود کا پیسہ. اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تمہارا پیسہ تمہارا حق ہے, اس کو نہ چھوڑو, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہو. بہت سارے مسلمان ہیں جو ایسی بیوقوفیاں کرتے, دے ڈالتے ہیں اور حساب بھی نہیں رکھتے اور لکھتے بھی نہیں اور واپس مانگتے بھی نہیں. سامنے والے ان کو چونا لگاتے رہتے. تو بیوقوف بھی نہیں بننا ہے اور مدد بھی کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ خوش ہو اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. آخری آیت اس آیات ربا میں سے, آیت نمبر 281 میں اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس پلٹائے جاؤ گے. دنیا سب کچھ نہیں ہے, دنیا میں جو چاہو تم کر لو اور یہیں پر فنش ہونے والا معاملہ نہیں ہے. تو اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے, اللہ کے پاس تم کو لے جایا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے آیت کو دونوں اینگل سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی بڑا نیک ہے, بہت احسانات اس نے کیا ہے, تو اللہ کہتا ہے ثُمَّ تُوَفَّى, اس کو ذرا نرمی کے ساتھ پڑھیے آپ اس آیت کو. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ يُظْلَمُونَ, اس اچھے شخص کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو کچھ احسانات اس نے کیا اچھا بدلہ دیا جائے گا, اس پر ظلم نہ ہوگا. جو کچھ اس نے احسانات کیا اس کو بدلہ دیا. جو کچھ صدقہ و خیرات کیا, 10 جگہ پیسے دیا, 10 جگہ 10 کے 10 پورے تنگ دست تھے, اس نے معاف کر دیا, اس کے پیسے کہیں جانے والے نہیں ہے. اللہ کے پاس اس کے اللہ کے اکاؤنٹ میں لکھے ہوئے رہیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے کے حدیث میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کو لیتا ہے, اس کا پالن پوشن کرتا ہے جس طرح تم میں سے ایک بچڑے کا پالن پوشن کرتا ہے, پھر اس کو اتنا بڑھاتا ہے جیسے کہ احد کا پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ ظلم ہونے نہیں دے گا. تو اسی آیت کو کڑک انداز میں پڑھیے آپ, وعید کے انداز میں. ثم توفی کل نفس ما کسبت, ایک برا آدمی ہے, بہت ظلم کیا ہے, لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھ گیا, واپس دینے کا نام نہیں لیتا, سودی کاروبار ہے, ملوث ہے. تو اللہ کہتا ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت, جو کچھ اس نے کیا اس کو پورا لوٹایا جائے گا, ساری برائیوں کا بدلہ اس کو ملے گا, سزا ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اس پر بھی ظلم نہیں ہوگا, بیجا اس پر عذاب نہیں ہوگا. جو اس نے کیا ہوگا اس کا ہی بدلہ اس کو ملے گا, جو اس نے کیا نہیں وہ عذاب دے کر اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اس پر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ تھی آیت نمبر 281. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچائے, سودی کاروبار سے بچائے, سود سے کوسوں دور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں دور رکھے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحبت ایسے ماحول سے بچائے جہاں پر سودی باتیں ہوتی ہیں، سودی کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ صحبت کا بڑا گہرا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال تجارت کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔